ساری زندگی ہم دین اسلام کا نام سنتے آئے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے دین اسلام کے بارے میں کیا کہا ہے، کون سی آیات اتاری ہیں، ان آیات میں دین اسلام کا نام کس طرح بیان کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن پاک کی آیات کے ترجمے کو سنتے ہیں کہ اس میں دین اسلام کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ خسارے میں رہے گا۔ اے اہل ایمان، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو اور وہ خسارے میں رہے گا۔ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، جبکہ زمین و آسمان کی ہر چیز چاروں ناچار اسی کی مطیع اسلام لانے والی ہو چکی ہیں؟ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، گویا اسے آسمان چڑھنا پڑ رہا ہو۔ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور اسے اپنے رب کی طرف سے نور ملا ہو، ان آدمیوں کی طرح ہو سکتا ہے جن کے دل خدا کی یاد سے غافل اور سخت ہو چکے ہیں۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جسے اسلام کی طرف دعوت دی جائے مگر وہ خدا پر جھوٹ باندھے؟ اس شخص سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا ہو اور ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیم کا پیروکار بن جائے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام لانے والا بنوں۔ جو اسلام لائے انہوں نے نیک راہ تلاش کر لی۔ اگر ان لوگوں نے اس نبوت کا انکار کیا ہوتا تو ہم اسے ان لوگوں کے سپرد کرتے جو انکار نہ کرتے۔ دین اسلام قبول کرنے کا احسان مجھ پر نہ دھرو، بلکہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ سجھائی۔ منافق قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے مذاق نہیں اڑایا بلکہ انہوں نے کفر کی بات کہی ہے اور اسلام لانے کے بعد پھر کفر اختیار کیا ہے۔ اہل کتاب اور یہ امی لوگ اگر اسلام لے آئیں تو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ طاغوتی طاقتوں سے انکار اور خدا پر ایمان وہ رسی ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ دین کی بنیاد تمہاری یا اہل کتاب کی آرزوؤں پر نہیں بلکہ صحیح ایمان و عمل پر ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک راہ اور ایک شریعت مقرر کر دی گئی ہے۔ یہ ہے وہ آیات کا ترجمہ۔ اصل میں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ اس مخلوق کو جانتا ہے کہ اس کی بھلائی۔ اللہ رب العزت نے ایک قانون بنایا اور اس قانون کا نام رکھا اسلام۔ اس قانون کے اندر اللہ رب العزت نے جو نعمتیں، خیریں، بھلائیاں دینے کا نظام بنایا، انعامات دینے کا نظام بنایا، کامیابی کا طریقہ بتایا، عزتوں کا طریقہ بتایا، صحت، عافیت، تندرستی کا طریقہ بتایا، اور رشتوں کو نبھانے کا، کھانے پینے کا، سونے جاگنے کا، کاروبار کا، تجارت کا، زراعت کا، سارے طریقے بتائے۔ اسلام میں کوئی بھی موضوع نہیں چھوڑا گیا۔ یہ ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے، اور اسلام کا جو قانون ہے اسی کے اندر اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے کہ یہ چیزیں تمہاری زندگی کو، تمہاری آخرت کو، تمہاری دنیا کو جو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے تم نے بچنا ہے، تو اللہ نے دین اسلام کو سب سے زیادہ پسند فرمایا
اور اللہ نے کہا کہ اللہ کے نعمتوں میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی نعمتیں تم گن نہیں سکو گے، کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب اللہ نے دین اسلام کا نام لیا نا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ کے ہاں اتنی نعمتیں ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن ان میں سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے۔ اس لیے اس کے بعد یہاں پر لفظ آیا وَأَتْمَمْتُ، یہاں پر نعمت ختم ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کی ساری نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر دین اسلام اگر اس کی زندگی میں نہیں ہے تو اس کی کوئی نعمت بھی اس کو نہ دنیا میں نجات دے سکتی ہے اور نہ آخرت میں نجات دے سکتی ہے، اور اس نعمت سے بڑی کوئی اللہ کے پاس نعمت نہیں، اور اس نعمت کے بعد اللہ کے پاس کوئی نعمت نہیں۔ اس لیے دین اسلام کو اللہ رب العزت نے اتنی اہمیت دی اور اسی کو انسان کی خیر بھلائی اور نجات کا ذریعہ بنایا۔ اس لیے ہر فرض نماز کے بعد ایک آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ سچ اور حق دین اسلامی ہے، اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ہر بار ہر لفظ میں ہر عمل میں اس کا اقرار اللہ نے لیا ہے۔ تو دین اسلام کے اوپر ایمان لانا، اس کے سارے دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کی اللہ سے توفیق مانگنا، دین اسلام کے ہر حکم کو دل سے پسند کرنا اور اس کے اوپر اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دینا، دین اسلام کو من و ان بغیر کسی رد و بدل کے، اپنی مرضی کے، لوگوں کے مشورے سے اس میں کوئی تبدیلی نہ کرنا، من و ان تسلیم کرنا، اور یہ دین اسلام کی اصل بنیاد ہے۔ اور آپ نا ایک بات اپنی زندگی میں دہرائیں، اکثر آپ نا روزانہ دن میں یا ہفتے میں ایک فکرہ ضرور کہا کریں، اے اللہ میں دین اسلام کے اوپر من و ان ایمان لے آتا ہوں، جیسا دین اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے لے کر آئے، اور میں اس میں اپنی طرف سے کسی جاہل کی طرف سے، کسی بھڑکانے والا کی طرف سے، کسی مشرک کی طرف سے، یا کسی دنیا دار بندے کی طرف سے، یا کسی گمراہ کی طرف سے کوئی چیز مجھے اگر کوئی گمراہ کرنے والی چیز ہے تو میں اس کو رد کرتا ہوں۔ میں کوئی رد و بدل کیے بغیر من و ان دین اسلام کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی اور آپ کی حیات طیبہ ہے، میں اس میں کوئی بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو اس لیے جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا ایک دن میں ایک آدھ دفعہ اقرار کرنا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کے سمجھ عطا فرمائے۔